قرآن شورى میں پہلی مرتبہ قرآن نے اس کو ذالک الکتاب کا نام دیا، ذالک الکتاب۔ تو بھائیو، کوئی دنیا کی ایسی کتاب جو آپ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہو، جس کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، کوئی مشکل کتاب آپ کو دی جائے اسکول میں، پھر آپ اس کو سوچو، اس کو پڑھو، پھر آپ کو پڑھنا نہ آئے تو آپ کہہ دیتے ہو کہ یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہیں ہے اس قرآن سے جیسا ظلم کیا ہم مسلمانوں نے؟ ذالک الکتاب، اللہ نے کہہ دیا یہ کتاب پڑھو، اسے سمجھو، بس اب اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوگا، کہ کام کوئی نہیں بن رہا ہے، پڑھتے جاتے ہیں، بس رٹا مارتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے ہمیں، قرآن کیا سمجھا رہا ہے ہمیں، قرآن کون سا راستہ دکھا رہا ہے ہمیں۔ فرض کر لو ایک طبی حکیم کی کتاب ہے، آپ نے اس میں نسخے آپ کی بیماری کے آپ نے پڑھ لیے، سمجھا نہیں اس کو، صبح کو آپ اس کو حفظ کر لیں، پڑھتے رہیں، وہ تو آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ سمجھ میں کیسے آئے گی کہ وہ دوائی کیسے بنانی ہے، اس مرض کا علاج کیسے بنانا ہے؟ تو بھائیو، ہم نے جو ظلم کیا ہے، ہم مسلمانوں نے جو ظلم کیا قرآن کے ساتھ، تو کسی انسان نے ظلم نہیں کیا، کسی دوسرے مذہب والے نے ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم کیا اپنے کتاب کے ساتھ۔ تو خدا را قرآن کو سوچ کے سمجھ کے پڑھو، اور قرآن کو دیکھ کے پڑھو، اور قرآن کو کھول کے اس کی معنی، حق کی بات ہو رہی ہے، اذان بھی آ رہی ہے، تو قرآن کو پڑھو، لیکن دیکھو قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو پڑھو لیکن سمجھو وہ تمہیں کیا بتا رہا ہے۔ قرآن کو پڑھو لیکن وہ سمجھو کہ قرآن کس راستے پہ چلنے کو بتا رہا ہے ہمیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ تو دعاؤں میں یار لائک اور سبسکرائب کرتے رہنا، اللہ آپ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ۔